السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی خیریت میں۔ سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں مدنی قاعدے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ پہلے 4 سبق ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں۔ نیچے شاید ڈسکرپشن کے اندر ان کے لنک بھی موجود ہے، آپ جا کے اس چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ 5واں سبق ہے تنوین کے بارے میں۔ تنوین کیا چیز ہے اس کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ اگر ہم اس قاعدے کو کھولیں، 5ویں تختی 5واں سبق کھولیں گے تو ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے اوپر لکھ رکھا ہے، کیا لکھ رکھا ہے کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تنوین کیا چیز ہے؟ وہ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہی نکلتی ہے، جیسے دال 2 زیر دن۔ اب نون تو آگے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دن دال زیر نون دن کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں نون ساکن ہوتا ہے، اصل چیز یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نون ساکن کو ختم کر کے 2 زیر لگا دی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نون کی آواز ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آواز بھی نون ساکن کی طرح نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پڑھنے والے بچے کو آپ بتائیں گے، تنوین کی مشق کرواتے ہوئے اس کو تنوین میں کلکلا نہ کرنے دیجیے، اس کو ہلانے نہ دیجیے، جیسے دن دال 2 زیر دن دال 2 پیش دن، ایسے نہیں، بلکہ دال 2 زیر دن دال 2 پیش دن، آواز ٹھہراؤ ہو، آواز کے اندر کلکلا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد چونکہ تنوین در حقیقت نون ساکن ہوتا ہے، لہذا اس کا سکون صحیح ادا کروایا، اسی طرح سے دال 2 پیش دن دن دن، ایسے نہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر نون ساکن کو حذف کرنے سے بچاتے ہوئے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھائیے، جیسے دن دن، ایسے نہیں بلکہ دن، نون پتہ بھی چلے کہ آخر میں نون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، لیکن جب جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے، اس وقت اس کا نام نہیں لیں گے، جیسے زا کے آگے الف آ گئے، تا کے آگے الف آ گیا، یہ تو اب اس کو تا 2 زبر تن کریں گے، نہ کہ تا الف 2 زبر یا تا 2 زبر الف، ایسے نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دال ہے، دال کے آگے یا آ گیا، دال کے آگے یا آ گیا، تو اس یا کو نہیں پڑھیں گے زال 2 زبر زن، اس طرح پڑھیں گے، نہ کہ زال 2 زبر یا دال یا 2 زبر دن، ایسے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دال 2 زبر دن اس طرح سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں غنہ کرنے کی مشق نہ کروائی جائے۔ دیکھیں، غنے کے مسائل، غنے کے جو ہے وہ قانون، غنے کے قواعد آگے آئیں گے، یہاں پر غنے کے بارے میں نہ بتایا جائے، یہاں پر صرف سادہ سادہ پڑھایا جائے، غنہ نہ کروایا جائے، نہ ہی غنے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کو غنے کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی تختیوں کے اندر غنہ تقریباً 13ویں 14ویں تختی کے اندر وہاں غنے کے مسائل، غنے کے قواعد، غنے کے جو ہے سارا کچھ بتایا جائے گا، یہاں پر غنے کی مشق نہ کروائے بچے کو۔ ٹھیک ہے، تنوین کے ہجے اس طرح کروائیے، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، اور اس سبق میں بھی کوشش کرنی ہے پچھلے سبق کی طرح قریب الصوت الفاظ کی، کہ آپ اس کو بتائیں قریب الصوت الفاظ، جس طرح پچھلی تختیوں کے اندر پڑھے تھے، یہاں پر بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ جو موٹے پڑھے جانے والے ہیں، جو سیٹی والے ہیں، جو قریب الصوت ہیں، تا اور تو، کاف اور قوف، تو یہ آپ نے فرق کروا کے اس تختی میں بھی پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے تختی کے قواعد قوانین تھے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن، تو 2 زبر تن، تو 2 زیر تن، تو 2 پیش تن، تن تن تن۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح آپ نے اس کو جو ہے پڑھانے کی مشق کروانی ہے بچوں کو، کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو الفاظ
مستعلیہ ہیں یا قریب الصوت ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پر یہ دو زبر دو زیر، اور سب سے مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو معروف پڑھائیے، مجہول بالخصوص زیر اور پیش کو ان کو خصوصی طور پہ ہے کہ ان کو مجہول نہ پڑھائیں بلکہ اس کو معروف پڑھائیں۔ جیسے دال ہے نا، دال، اب دال دو زیر دن، دن نہیں کرنا، دن کرنا ہے، دن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دال دو پیش دن، دن نہیں کرنا، دن کرنا ہے، دن، ٹھیک ہے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، بعض کرتے ہیں سین دو زیر سین، سین، دال دو زیر دن، ٹھیک ہے۔ تو دن مجہول نہیں کرنا بلکہ دن، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھائیے ان کو۔ تو یہ اس اور پھر اس کے علاوہ ان کو جوڑ کے ساتھ اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے جو ہے سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن، یعنی پہلے جوڑ کروا دیے، پھر اس کے بعد جوڑ کے بغیر بھی پڑھائیے۔ اور اس میں بھی زبر زیر پیش کا جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا حرکات میں کہ سین دو زر، دو زر نہیں بلکہ دو زبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سین دو زیر، دو زیر اچھی طرح سے کہے۔ اسی طرح سین دو پہ، سین دو پہ سن، دو پہ نہیں دو پیش، ٹھیک ہے۔ تو دو زبر دو زیر اور دو پیش، ان کا نام اچھی طرح سے لیا جائے اور اچھی طرح سے ہی بچے کو کہلوایا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو بھی لفظ ہے اس لفظ کو پہلے پڑھائیے، پھر اس کے بعد زبر زیر اور پیش کے بارے میں بتائیے۔ جیسے اب صاد ہے نا، تو اس کو ایسے نہیں کرنا کہ سا دو زر یا سا دو زیر یا سا دو پیش، سا نہیں بلکہ صاد پورا پڑھائیے، اس کے بعد کہیے جیسے صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن۔ تو اس طرح سے آپ نے پڑھانا، نہ کہ سا دو زر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دعا دو زر دن، دعا دو زن دعاد، ٹھیک ہے۔ تو پورا لفظ پڑھائیے، اس کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش جو بھی ہے اس طرح آپ پڑھائیں گے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، زیادہ پسند آئے تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملاقات کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔